تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے. ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور گزشتہ روز ہونے والے مذاکرات کے سربراہ اسپیکر محمد باقر قالباف کا یہ کہنا ہے کہ ایران ان مذاکرات میں داخل ہونے سے پہلے امریکہ پر عدم اعتماد رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے نیک نیتی سے ان مذاکرات میں شرکت کی. پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑا تعاون کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارا اعتماد مکمل طور پر جیتنے میں ناکام رہا. تاہم امریکہ کو ہماری منطق، ہمارے اصول سمجھ میں آ گئے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارا اعتماد حاصل کر سکتا ہے، اور ہم انتظار کریں گے. اب یہ فیصلہ امریکہ کو کرنا ہے کیا وہ ہمارا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں. اس سے پہلے جے ڈی وینس امریکی نائب صدر، ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی حتمی اور آخری پیشکش ہم نے ایران کے سامنے رکھ دی ہے، دیکھتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں. ان دونوں کے بیانات سامنے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار ایکسپرٹ ہیں بین الاقوامی امور کی ملیحہ لودھی صاحبہ. ان سے بات کریں گے. ملیحہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی پیشکش قبول کریں. دیکھیں، کسی کو اگر یہ توقع تھی کہ کچھ گھنٹوں میں ایک ڈیل ہو جائے گی اور ایک سمجھوتا سامنے آ جائے گا تو میرا خیال ہے وہ درست نہیں تھا. خام خواہ ایکسپیکٹیشن کو اتنا اوپر لے کے گئے کچھ لوگ. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں سائڈ، جیسے آپ نے کہا، دونوں سائڈ نے ڈپلومیٹک آپشن، سفارتی آپشن جو ہے وہ کھلا چھوڑا ہوا ہے. تو ڈپلومیٹک آپشن اوپن ہے، اور میری سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بیک چینل کمیونیکیشن جو ہے وہ جاری رہے گی. پاکستان اپنی سفارتی کوششیں کرتا رہے گا، دونوں سائڈ کو سمجھاتا رہے گا کہ وہ واپس نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ جائیں، اور ویسے بھی کمیونیکیشن جو ہے وہ برقرار رکھیں. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ کوئی ٹاکس کا بریک ڈاؤن نہیں ہوا ہے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوئی جو کہ شاید ہو سکتی تھی، لیکن یہ پہلا راؤنڈ تھا، اور پہلے راؤنڈ میں یہ توقع کرنا کہ دونوں سائڈز اپنی پوزیشن سے ہٹ جائیں گی، تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ناممکن تھا. اچھا ملیحہ صاحبہ، جو چیز ہم نے حیران کن طور پر دیکھی اور خاصی ہمیں مثبت بھی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ پبلک نیگوسیشنز نہیں تھیں، کہ یہاں سے اخبارات کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں. دونوں نے خاموشی سے سر جوڑ کر بیٹھے گفتگو کی. جے ڈی وینس نے بھی آج انہوں نے کہا جو 21 گھنٹے خفیہ مذاکرات چلے ہیں میں انہیں پبلک نیگوسیشنز نہیں بناؤں گا. باقر قالباف نے بھی صرف اشارے دیے ہیں. کیا نکات تھے جن پر اختلاف ہوا، اتفاق ہوا؟ کچھ بھی نہیں بتایا. یہ کتنا پازیٹیو ہے کہ مٹھی بند رکھی ہے تاکہ قیاس آرائیوں کا اور لوگوں کو اسپوائلرز کو موقع نہ ملے انہیں خراب کرنے کا. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائڈز نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ سٹیکنگ پوائنٹس کیا تھے، بالکل، اور اپنی پوزیشن جو ہے وہ کلیریفائی کی ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پوزیشن پہلے سے ہی ویل نون ہے. تو ان کو پھر سے دہرانا تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ان کی ضرورت بھی تھی. دیکھیں، ان کے ہاں بھی ان کی عوام ہے، ان کی پبلک ہے، انہوں نے ان کو بھی تو بتانا ہے نا کہ کن چیزوں پہ آمادگی نہیں ہو سکی. مگر اس سے دروازہ بند نہیں ہوتا. اس سے صرف یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ کہتی ہیں کہ جی ہم اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں، لیکن ہماری توقع یہ ہے کہ دوسری سائڈ جو ہے وہ لچک دکھائے گی. تو اب آئندہ دنوں میں، آئندہ ہفتوں میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے سفارتی کوششیں ہیں، یہ کس طرح سے بحال ہو سکتی ہیں. اچھا ملیحہ صاحبہ، ہم اسے اگر پاکستانی پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہم نے پوری کوشش کی دونوں فریقوں کو، یعنی کہ کئی راتوں جاگتے رہنے کے بعد کل ٹیبل پر فریقوں کو آمنے سامنے بٹھایا. بتایا جا رہا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان طے ہوا تھا کہ ایک ٹیبل پر آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے، لیکن پاکستان نے اس پر بھی بریک تھرو کیا. سامنے آمنے بیٹھ کر گفتگو ہوئی جس میں جے ڈی وینس بار بار دفتر خارجہ فون کرتے، وہاں پر امریکی صدر کو فون کرتے، اپنے آرمی چیف کو فون کرتے. یہاں پر بھی تمام با اختیار وفد موجود تھا. پاکستان کی پرسپیکٹیو سے کتنی بڑی کامیابی ہے، کتنا اہم تھا یہ؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی میڈیشن سے ہی دونوں فریقوں کے درمیان ایک سیز فائر ہوا. تو پہلے تو سیز فائر کو آپ دیکھیں نا کہ وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بغیر شاید نہ ہو پاتا، اس لیے کہ پاکستان نے کلیدی رول اختیار کیا اور دونوں سے بات چیت کی اور دونوں کو راضی کیا ایک سیز فائر پہ. اب یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ بات چیت میں بھی ظاہر ہے پاکستان کا رول تھا، اس لیے کہ یہ مذاکرات پہلے
बायलैटरल शुरू हुए, फिर ट्राइलैटरल यानी कि 3 तरफा हुए, और फिर पाकिस्तान ने ये कामयाबी से दोनों को फेस टू फेस किया। जो पहली दफा था इतना हाई लेवल एंगेजमेंट अमेरिका और ईरान के दरमियान 4 डेकेड्स में, तो आप इससे ही देख लें कि कितनी हिस्टोरिक चीज हुई है। हाँ, ये जरूर है कि एग्रीमेंट नहीं हुई, लेकिन उनका मिलना ही और बातचीत करना ही मैं समझती हूँ कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट थी। अच्छा मलिक साहबा, सबसे अहम पेशरफ जो है वो ये है कि 15 दिन का सीज फायर था जो हुनूस बरकरार है, दरवाजे खुले हुए हैं, गुंजाइश मौजूद है, दोनों तरफ से इस पर सोचा जा रहा होगा कि कितनी मज़ीद लचक दिखाई जा सकती है। तो आपको लगता है कि सीज फायर का बरकरार रहना, दोनों का बैक जुम्बिश कलम इनकार ना कर जाना, हमें बर्फ पिघल रही है? देखिए, असल चीज ये है कि अब दोनों डेलीगेशन जो हैं जो वापस गई हैं अपनी कैपिटल्स में, वो जाके अपने लीडरशिप्स को पूरी तरह से ब्रीफ करेंगे और फिर वहाँ फैसला होगा कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, कि आइंदा उनके रद्द अमल क्या होगा। तो अब देखना ये है कि क्या फैसले होते हैं, लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि जो बैक चैनल कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू करेगी और बरकरार रहेगी। ठीक है मलिक साहब, आखिरी सवाल ये है कि सदर ट्रंप के बारे में हम जानते हैं कि वो अपने मन की करते हैं, तो कितना इस बात का इम्कान है कि जितनी लचक वैंस दिखा सकते थे उन्होंने दिखाई, लेकिन कोई वंडर करते हुए ट्रंप मान जाएं और कहें कि हाँ ठीक है, गो अहेड विद इट? ये तो बहुत मुश्किल है, कबल वक्त है कहना, इसलिए कि ट्रंप के बारे में कुछ भी वसूख से कहें तो अगले 4 घंटे में वो तब्दील कर देते हैं अपना बयान। तो मैं समझती हूँ हमें इंतजार करना चाहिए। और हाँ, ये वाकई दुरुस्त है कि वैंस जो है उसकी तो वो तो इस जंग का हामी भी नहीं था, तो उसकी आप कह सकते हैं उसका स्टैंड शायद मुख्तलिफ हो, लेकिन आखिरकार उसको भेजा तो ट्रंप नहीं था ना, तो ट्रंप को उसमें इत्मीनान था ना, उसने उसको इनकार किया था कि आप जाके मुज़ाकरात करें। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इंतजार करके देखना चाहिए कि अब क्या रद्द अमल आता है दोनों कैपिटल से। बहुत शुक्रिया। मलिहा लोधी साहिबा अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बता रही थी कि इंतज़ार जो है वो इन मराहिल में सबसे अहम कुंजी हुआ करता है।